الہی۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم توسی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی نیکیاں چھپانے کا بے حد خیال فرماتے، یہاں تک کہ ایک بار فرمانے لگے اگر میرا بس چلے تو میں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دونوں بزرگ فرشتوں سے بھی چھپ کر عبادت کروں۔ راوی کہتے ہیں میں 20 برس سے زیادہ عرصے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہا، مگر جمعۃ المبارک کے علاوہ کبھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو 2 رکعت نفل بھی پڑھتے نہیں دیکھ سکا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پانی کا کوزہ لے کر اپنے کمرے خاص میں تشریف لے جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے۔ میں کبھی بھی نہ جان سکا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کمرے میں کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مدنی منا زور زور سے رونے لگا۔ اس کی امی جان چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا مدنی منا آخر اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا اس کے ابو یعنی حضرت سیدنا ابو الحسن توسی علیہ رحمت اللہ القوی اس کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور روتے ہیں تو یہ بھی ان کی آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن توسی علیہ رحمت اللہ القوی ریاکاریوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کی خاطر نیکیاں چھپانے کی اس قدر صحیح فرماتے تھے کہ اپنے اس کمرے خاص سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ روئے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف نیکیاں چھپانے والے وہ مخلص صالح انسان اور دوسری طرف اپنی نیکیوں کا بڑا چڑھا کر ڈھنڈورا پیٹنے والے ہم جیسے اخلاص سے عاری نادان کہ اول تو نیکی ہو نہیں پاتی ہے، کبھی ہو بھی گئی تو ریاکاری لاگو پڑ جاتی ہے۔ ہائے ہائے نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ قرآن کریم کے حروف کی درست مخارج سے ادائیگی اور غلط پڑھنے سے بچنا فرض عین ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو، یعنی قواعد تجوید کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے، فرض عین ہے۔ قرآن پڑھنے والے مدنی منوں کی فضیلت۔ اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ ہو کرم اللہ حافظ مدنی منوں کے طفیل، جگمگاتے گنبد خضرا کی کرنوں کے طفیل۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جن میں تعدم تحریر صرف پاکستان میں 50,000 مدنی منع اور مدنی منیاں حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نیز لا تعداد مساجد و مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی اہتمام ہوتا ہے، جن میں دن کے اندر کام کاج میں مصروف رہنے والوں کو
عموماً نماز عشاء کے بعد تقریباً 40 منٹ کے لیے درست قرآن مجید پڑھنا سکھایا جاتا، مختلف دعائیں یاد کروائی جاتی اور سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدارس المدینہ بالغات قائم ہیں۔ سجدہ تلاوت کے 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فارسی یا کسی اور زبان میں بھی اگر آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا، سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا، اور آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو۔ نمبر 3، پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ نمبر 4، سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالقصد یعنی ارادتاً سنی ہو، بلا قصد یعنی بلا ارادہ سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بیرا ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض موٹی لے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ نمبر 6، سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ نمبر 7، سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب۔ نمبر 8، سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد یعنی التحیات ہے، نہ سلام۔ نمبر 9، اس کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں آیت کا سجدہ ہے، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے۔ نمبر 10، آیت سجدہ بیرون نماز یعنی نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے، اور وضو میں ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہ۔ نمبر 11، اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے اور سامع یعنی سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ کنزُ ایمان، ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ پارہ 3 البقرہ آیت نمبر 285۔ نمبر 12، ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اگرچہ چند شخصوں سے سنا ہو۔ یوں ہی اگر آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے سنی، جب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ نمبر 13، پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ایک آیت پہلے یا بعد کی ملا لے۔ نمبر 14، احناف یعنی حنفیوں کے نزدیک قرآن پاک میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں۔ جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب
یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے، اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرما دے گا، خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے۔ رسالہ تلاوت کی فضیلت میں 14 آیات سجدہ بھی درج کی گئی ہیں جو آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے، ہو کردار ستھرا میرا یا الہی۔